حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ نحل کی پہلی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یوں تو محترم معظم مکرم سامعین اور ناظرین کو قدر علم ہے کہ ان مجالس عشرہ محرم کا باب العلم کا عنوان معرفت امام زمانہ ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ گزشتہ عشروں میں جو عنوان رہا اس کا تسلسل ہے یہ۔ ہم نے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اصحاب پیغمبر کے عنوان سے بھی عشرہ پڑھنے کی کوشش کی، اور اپنی کم علمی، تنگی وقت میں جو ہو سکا وہ بیان ہوا۔ ازواج رسول پر بھی اسی امام بارگاہ میں عشرہ منعقد ہوا۔ نبی کی زوجاؤں پر، نبی کی ازواج پر، امہات المومنین پر بھی غور کیا گیا۔ نبی کی زوجاؤں کی جو خدمات ہیں، جو ان کی نبی کے ساتھ اللہ نے جو ان کو عظمت عطا کی ہے، اس پر بھی ایام ازا سابق اور اسبق میں گفتگو رہی۔ پھر اصحاب امام حسین پر بھی بات رہی، اور پھر حضرت ابو طالب کی شان میں بھی پورا عشرہ پڑھا گیا۔ یہ گزشتہ عشروں میں ان مضامین پر گفتگو رہی ہے۔ اس عشرے میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف صلی علی محمد وعلی محمد کے عنوان سے گفتگو کریں، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا سامع مجلس اعضاء کا شریک وہ کسی ایک خاص مکتب اور مسلک کا فرد نہیں ہوتا،
مجلس اعضاء میں ہر مسلک اور ہر مکتب کا فرد شریک ہوتا ہے، یعنی جہاں شیعہ برادری شریک ہوتی ہے وہاں برادران اہل سنت بھی مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ لہٰذا جب بات امام زمانہ پر ہوگی، گفتگو جب امام کی معرفت اور امام پر غور کیا جائے گا تو پھر ملحوظ رکھا جائے گا کہ برادران اہل سنت کا اس میں کیا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ مسلم ہے یا غیر مسلم، یہ اختلافی ہے یا اتفاقی، یہ مسئلہ کسی ایک مسلک کا ہے یا عالم اسلام کا، یہ مسئلہ معرفت امام، یہ مسئلہ اسلامی مسلمات میں سے ہے، اس پر تواتر پایا جاتا ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنے والے خاص لوگ ہیں یا ہر مسلمان کو اس پہ غور کرنا ہے۔ ہم آگے بیان کریں گے آئندہ کی مجالس میں کہ یہ مسئلہ اسلامی مسلمات میں سے ہے، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ جیسے توحید پروردگار کا نظریہ، جیسے عدل الہی کا نظریہ، جیسے نبوت مصطفیٰ کا نظریہ، جیسے خاتمیت سرکار دو جہاں کا نظریہ، جیسے امامت اہل بیت کا نظریہ، ایسے ہی نظریہ مہدویت اسلام کے مسلمات میں سے ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بات آگے بڑھے گی، لیکن آج کی تمیدی مجلس میں ابتدائی بیان میں آیت کا ترجمہ تبرکاً عرض کروں گا اور پھر آج کے ابتدائی بیان کے کچھ نکات آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا۔ ارشاد حضرت اہدیت ہو رہا ہے، سورہ نحل ابتدائی 2 آیات۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا امر آ چکا ہے، اسے ڈھونڈنے میں جلدی نہ کرو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اتی امر اللہ، اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کا۔ اتی امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا ہے، فلا تستعجلوہ، اس کو ڈھونڈنے میں جلدی نہ کرو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو مشرک اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ان سے منزہ بھی ہے اور اللہ اس سے بلند بھی ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ من یشاء علی عبادہ، اور اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ اپنے امر کو دے کر جس پر چاہے اس بندے پر، جس بندے پر چاہے اس بندے پر اللہ ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنا امر دے کر نازل کرتا ہے۔ ان انذروا، متوجہ کرو، ہوشیار کرو کہ انہ لا الہ الا انا، جان لو کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، اللہ کہہ رہا ہے، جان لو انہ لا الہ الا انا، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے میرے، فاتقون، اب نون کے نیچے زیر ہے تو فاتقونی جو ہے یہ ہے، لیکن یہ زیر علامت ہے چھوٹی یہ کی، چھوٹی یا گر گئی ہے لکھنے میں، چھوٹی یا گرائی جائے گی، لکھتے وقت فاتقون لکھا جائے گا لیکن ترجمہ کرتے وقت چھوٹی یا کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ انہ لا الہ الا انا فاتقونی، ترجمہ کیا جائے گا، آیت ہے فاتقون، ترجمہ کیا جائے گا فاتقونی کا۔ یہ ایک گرامر کی بحث ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی۔ ارشاد ہو رہا ہے انہ لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، فاتقونی، مجھ سے ہوشیار رہو، میرا احساس کرو، مجھ پہ توجہ کرو، میرا خیال رکھو۔ میں ترجمہ ہرگز نہیں کرتا کہ مجھ سے ڈرو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اللہ ڈرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ تو پیار کرنے کے لیے. اللہ سے زیادہ پیار اور کس سے ہوگا؟ اللہ کے علاوہ کس سے رغبت کی جائے گی؟ جب وہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو پھر ڈرا کیوں رہا ہے؟ جس سے ڈرایا جائے، جس سے ڈرا جائے، اس سے قریب نہیں ہوا جاتا، اس سے تو دور بھاگا جاتا ہے. تو فتقون کا ترجمہ مجھ سے ڈرو نہیں، میرا خیال کرو، میرا احساس کرو، میری پرواہ کرو، مجھ پہ توجہ کرو، مجھے یاد رکھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انتہائی محترم معظم مکرم سامعین محترم کو میں ایک پہلی مجلس میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. آج محرم کی پہلی تاریخ 1442 ہجری کا آغاز ایک نئے انداز کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ 2020 کا سال خاص آزمائشوں کو لے کر آیا، خاص امتحانات کو لے کر آیا. آپ الحمدللہ سب اس عالمی وبا کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق مجلس میں تشریف فرمائیں. ہم ذکر امام حسین سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، بلکہ ہم اس ذکر کو حالات کے مطابق ادا کر رہے ہیں. مجلس امام کی ذکر اہل بیت کا رک نہیں رہا، بلکہ جو اس وبا کے تقاضے ہیں اس پر عمل کیا جا رہا ہے. میرے محترم معظم نوجوانوں، زندہ قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں. زندہ قومیں اپنے بزرگوں کو بھلاتی نہیں ہیں. جنہوں نے احسان کیے ہوتے ہیں، قربانیاں دی ہوتی ہیں، جنہوں نے مشقتیں اور محنتیں اور زحمتیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں زندہ قومیں یاد رکھتی ہیں تاکہ وہ ان کی وجہ سے زندہ رہیں. ہماری زندگی کا ایک راز زندہ لوگوں کا تذکرہ ہے. ہماری زندگی کا ایک سبب ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو مرے نہیں ہیں. کیا کریں کہ ہمیں موت نہ آئے. ہاں، ہم مر بھی جائیں تو ہم زندہ کہلائیں. یعنی اگر قبر کے حوالے بھی کر دیے جائیں تو ہمیں شہید کہہ کر زندہ کہا جائے. اور کیسے شہید؟ ضروری نہیں ہے کہ میدان ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی جہاد کا ماحول گرم ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسلحہ کے استعمال ہو، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ بستر پر موت آئے اور درجہ شہادت کا نصیب ہو. وہ کب ممکن ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ جب ممکن ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم رستے پر چل رہے ہو. اگر ہم نے قیامت کا انتظار اور قیامت سے پہلے مشق کر لی کہ جب قیامت میں ہمیں ایسے پل صراط سے گزرنا ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، ہم اس صراط مستقیم پر، اس صراط کے اوپر جب قیامت میں چلیں گے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اس صراط پر چلنے کی مشق کر لیں؟ اس آخرت میں بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز جس صراط کو کہا جاتا ہے، اس دنیا میں اسے صراط مستقیم علی کی ولایت کہا جاتا ہے. مولا کی ولایت پر اگر کوئی عمل کر رہا ہو، ولایت حیدر کرار پر اگر کوئی عمل پیرا ہو، تو وہ اسی دنیا میں اس بال سے زیادہ باریک رستے پہ چل رہا ہے. یادگاروں کو زندہ رکھنا زندہ قوموں کی علامت ہے. آپ نے مینار پاکستان کو کیوں زندہ رکھا ہے؟ تاکہ قرارداد پاکستان یاد رہے. آپ نے تاج محل کو کیوں زندہ رکھا ہے؟ تاکہ ایک محبت کی داستان یاد رہے. جی، میدان آزادی تہران میں کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ انقلاب یاد رہے.
یوم تکبیر کیوں منایا جاتا ہے؟ تاکہ ایٹمی صلاحیت جس دن حاصل ہوئی تھی وہ دن بھی یاد رہے، ایٹمی صلاحیتیں بخشنے والوں کی قدر بھی ہوتی رہے، ایٹمی صلاحیتوں کو حفاظت کرنے والوں کی توانائیوں کا احساس بھی ہوتا رہے۔ آپ یوم دفاع کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ پاکستان کا دفاع کرنے والی پاک فوج جس نے قربانیاں دیں، جس نے نشان حیدر حاصل کیا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کو یاد کر کے قدردانی کی جائے کہ پاکستان کے محسنوں کو یاد رکھیں گے تو پاکستان زندہ رہے گا۔ آپ یوم آزادی کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ آپ پلٹ جائیں 1947 میں۔ ولادت تو میرے نوجوان دوست کی ہوئی ہے مثال کے طور پر 1980 میں، لیکن ہر سال اس سے کہا جاتا ہے کہ یوم آزادی مناؤ، 14 اگست کو مناؤ، تاکہ تم ہوئے ہو 1980 میں پیدا، مگر کچھ دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے، ایک دن ہی کے لیے صحیح تم 1947 میں چلے جاؤ۔ اور جب 1947 میں چلے جاؤ گے، سارے دن 1947 پر بات ہوگی، 14 اگست پر بات ہوگی، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے، کس نے کتنے نذرانے جانوں کے دیے ہیں، کس نے کیسے اپنا مال اور اپنا اسباب اور اپنا خاندان اور اپنے جائیدادیں اور اپنے مکانات چھوڑے، اور جو یہیں رہ رہے تھے ان لوگوں نے کس انداز سے جدوجہد کی۔ سندھ اسمبلی نے سب سے پہلی قرارداد پاکستان کو تسلیم کرنے کی منظور کی۔ یہ تمام داستانیں، قائد اعظم کیسے تھے، علامہ اقبال کیسے تھے، لیاقت علی خان کی کیا قربانیاں تھیں، فاطمہ جناح کسے کہا جاتا ہے، جی راجہ صاحب محمود آباد کس کا نام ہے، یہ سب کو تو دہرایا جائے گا۔ جب کسی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ سنی یا شیعہ، جی جب پاکستان بننے لگا نا تو کچھ تکفیریوں کو پریشانی ہونے لگی، انہوں نے کہا جی قائد اعظم تو شیعہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو آگے جا کے ہمیں مشکل ہو جائے، تو قائد اعظم سے پوچھتے ہیں شیعہ ہو یا سنی؟ اگر انہوں نے کہا میں شیعہ ہوں تو ابھی ہم یہیں سے پاکستان کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، اگر اس نے کہا میں سنی ہوں تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ شیعہ کو سنی کا لوا دیا۔ تو قائد اعظم نے فوراً بے ساختہ، اللہ ایسی شخصیات بار بار ہمیں عطا کرے، قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ تم پلٹ جاؤ، نبی کے زمانے میں پلٹ جاؤ، یہ الجھنیں کہاں تھیں؟ یہ الجھنیں کب تھیں؟ اگر کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، تو یہ اس کی شناخت کے لیے ہے، یہ اسلام کی عالمی یونیورسٹی کی فیکلٹیاں ہیں کہ یہ بریلوی ہے، یہ ایسے سوچتا ہے اور ایسے تحقیق کرتا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اس انداز سے اپنی معاملات دین کو لے کے چلتا ہے، یہ سلفی ہے، یہ مثال کے طور پہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ جعفری ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ایسے سوچتے ہیں۔ حسن تو یہی ہے نا اسلام کا۔ اللہ نے جب لوگ ایک جیسے نہیں بنائے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوتا، سوچ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو حسن ہے، یہ لڑنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہے۔ لہذا بعض کامیاب دینی مدارس میں تمام فقہ پڑھائی جاتی ہیں، فقہ جعفریہ بھی پڑھو، فقہ مالکیہ بھی پڑھو، حنبلیہ بھی پڑھو، شافعیہ بھی پڑھو، جی یہ تمام فقہوں کو پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ کون کتنا زیادہ سمجھا ہے بات کو۔ کوئی تناؤ کھچاؤ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ حسن رکھا ہے انسان کے وجود کے اندر۔ دقت چاہوں گا تو یادگاروں کو زندہ رکھنا یہ انسان کی فطریات کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کا شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے وزارت ثقافت کو یہ حکم دیا، اور وزیر ثقافت سعودی عرب کی وزیر ثقافت بندر بن عبداللہ نے ایک غیر محدود بجٹ کا اعلان کیا ہے۔ نورہ بنت عبد الرحمن بن فیصل، جنہوں نے 1354 ہجری میں 1442 چل رہا ہے، تقریباً 100 سال پہلے جب آل سعود کی حکومت بنی تو شاہ فیصل کی پوتی، جنہوں نے کہہ لیجئے کہ سعودی حکومت کو قیام کیا، ان کی پوتی نورہ بنت عبد الرحمن بن فیصل، انہوں نے اپنا محل بنایا تھا۔ سب سے پہلا
محل جو بنا تھا سعودی حکومت میں وہ نورہ بنت عبد الرحمن کا بنا تھا. تقریباً 100 سال کے بعد اس محل کے حالات ابتر ہو گئے. تو شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر ثقافت کو حکم دیا ہے کہ وہ شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن بن فیصل کے محل کی مرمت کروائیں. الشمسیہ محل کا نام ہے، محل کا نام ہے الشمسیہ. اس کی مرمت کروائیں، اس پہ خرچہ کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے خرچہ کریں، اور اسے زندہ رکھیں، اسے دوبارہ سے تعمیر کروائیں. اور اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، ہم انہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہماری حکومت میں کارنامے انجام دیے ہیں. اور انہوں نے یعنی نورہ بنت عبد الرحمن نے آل سعود کی حکومت جب بنی تو اس میں انہوں نے اس حکومت کے لیے جو خدمات انجام دیں انہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کام پر محمد بن سلمان کو ویلکم کرتے ہیں. کم سے کم تم نے ایک بات کا آغاز کیا کہ تاریخ کو محفوظ کرنا چاہیے، خدمات کو یاد رکھنا چاہیے، ہسٹری کو مٹانے سے خود مٹ جاؤ گے. ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نورہ بنت عبد الرحمن کا کوئی مقایسہ ہے جناب ختیجہ کے ساتھ؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. وہ ہستیاں، وہ صحابہ کرام، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں. ان کی قبریں، ہم عمارتوں کو زندہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یا اس عمارت سے عبرت لینا چاہتے ہیں یا اس عمارت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. عبرت اس عمارت سے لی جاتی ہے کہ جسے دیکھ کر منفی پہلو ہمارے ذہن میں آئے اور ہم اس سے محفوظ ہو جائیں. اور زیارت اس عمارت کی جاتی ہے کہ جسے دیکھ کر مثبت پہلو ہمارے ذہن میں آئے اور ہم بھی ایسے ہو جائیں جیسے اس مزار اور اس عمارت کا مالک تھا. ہم عزیزان گرامی قائد اعظم کا مزار بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اور موہنجو دڑو بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. موہنجو دڑو اس لیے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ کی ایک عبرت ہے، اور قائد اعظم کا مزار اس لیے باقی دیکھنا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم کا مزار ہی تو ہے جو 1947 میں بلٹاتا ہے. جو اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہی تو بس سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی طاقت پیسے کی، دھونس کی، روب کی بنیاد پر داخل ہو کر تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرے، مزاروں کو گرانے کی کوشش کرے، ایام کو بھلانے کی کوشش کرے، تو تم بارش ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، کچھ حالات ہو، مگر ذکر کربلا کرتے رہنا. اور خبردار اس ذکر کو بھولانا نہیں. اور اس ذکر کی یاد در حقیقت ہمیں اس دور میں پلٹاتی ہے. مجھے یہ کہنے میں اطمینان ہے کہ جو امام حسین کے ذکر سے ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، جو حسین کی کربلا کو دہراتے ہیں، ان میں بے وفا کم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کہہ دوں کہ نہیں ہے تو خلاف واقع بات کروں گا. مگر ریشو، نسبت، تعداد کو جوڑا جائے، مقایسہ کیا جائے، جو ذکر کربلا نہیں کرتے ان میں بے وفا زیادہ ہے، اور جو ذکر کربلا کرتے ہیں ان میں بے وفا کم ہے. ان میں رشتوں کی قدر زیادہ ہے جو کربلا کو یاد کرتے ہیں. ان میں پڑوسیوں کا احساس زیادہ ہے جو کربلا کی یاد منعقد کرتے ہیں. ان میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز زیادہ ہے جو کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں. ان میں مولا کی اطاعت کا جذبہ زیادہ ہے جو کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، ان میں مرنے کا جذبہ زیادہ ہے جو کربلا والوں کو یاد رکھتے ہیں. جو قوم، جو لوگ موت سے خوف ختم کر دیں، جن کا خوف موت سے ختم ہو جائے، وہ عزیزان گرامی کبھی مرتے نہیں ہیں، انہیں موت مارتی نہیں ہے. عمر ابن جبیر کا سفر نامہ دیکھیے یا ابن بطوطہ کا سفر نامہ دیکھیے. دونوں سفر ناموں میں لکھا ہوا ہے کہ جنت البقیع میں مزار تھے. جنت البقیع میں روضہ بنا ہوا تھا.
مگر یہ روزے گرائے گئے۔ پروردگار عالم بھی خوب جانتا ہے کہ اسے کیسے اپنے دین کو بچانا ہے۔ ہر دور میں ہر طرح کے کام ہوں گے، مختلف طاقتیں اور مختلف ذہنیتوں کے لوگ حاکم ہو جائیں گے، اور حاکم ہونے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق معاملات کو آگے لے کے چلیں گے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے نا۔ میں پچھلے سال کی مجلس میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں فرق ہے۔ بندوں کے کام ابتر رہتے ہیں، اللہ کا کام کوثر رہتا ہے۔ اللہ کا کام ہمیشہ، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پر۔ بھائی اندر اور باہر مجمع کم نہیں ہے، بلندر صلوات دیا کریں گے۔ اللہم صل علی محمد۔ سورہ مبارکہ حج کے اندر ارشاد ہوا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دل ہیں جو تقوی کے لیے آمادہ ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں بھائی؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن کو ہم نے ذرا پلٹنا شروع کیا، صفحات کو ذرا دیکھنا شروع کیا، زیارت کرنا شروع کی، تو ہمیں نظر آیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں وہ متقی ہیں۔ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے اپنی نشانیوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ تعظیم تو جب ہوگی نا جب ہوں گے، تعظیم جب ہوگی جب اس کا وجود ہوگا، وجود ہی مٹا دیا جائے، وجود ہی ہٹا دیا جائے۔ تو اب حضرت ابراہیم کی قربانیاں، توجہ چاہوں گا، حضرت ابراہیم کی قربانیوں سے جڑی ہوئی چیزوں کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اور سورہ مبارکہ فصلت میں ارشاد ہوا ان ھذا لہو البلاء المبین سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جان لو کہ یہ سب سے بڑی بلا تھی، سب سے بڑی مصیبت تھی، سب سے بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پر ڈالی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، کھلی ہوئی آزمائش، کھلی ہوئی بلا، کھلا ہوا امتحان۔ اور پھر سلام کیا، سلام علی ابراہیم، سلام ہو اس ابراہیم پر جس نے اس مصیبت کو گلے لگایا اور قبول کیا۔ کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کی اس قربانی کو مؤخر کر دیا ایک بہت بڑی قربانی پر۔ چھری تو چلا دی تھی نا حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل کے گلے کو کاٹ دیا تھا نا۔ جب چھری مکمل چل گئی، خون بہنے کا احساس ہونے لگا، نڑخرے سے آواز آنے لگی، اور جب انہیں احساس ہوا کہ اب یہ ذبح ہو چکا ہے میرا اسماعیل، تو پٹی کھول کر آنکھوں سے دیکھا۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھا تو اسماعیل برابر میں کھڑے تھے اور ایک دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ تو مجھے تو تعجب ہے ان مفسروں پر کہ جنہوں نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں آنے والے دمبے کو کہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک ذبح عظیم دمبا دے دیا۔ یعنی جس قوم کا شعور یہ ہو کہ اسماعیل سے عظیم دمبے کو مانتی ہو، ان سے اور کیا گلہ اور شکوہ کیا جائے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں بھائی، وہ موٹا دمبا جو جنت میں پل رہا تھا، کہ اللہ اس لیے اسے عظیم کہا ہے اللہ نے کہ وہ موٹا بہت تھا۔ وہ جنت کا چارہ کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو دمبا بھیجا ہے وہ عظیم ہے۔ تو حضرت اسماعیل کی جگہ آیا ہے نا، تو حضرت اسماعیل کی جگہ جو آئے گا وہ عظیم ہے، یعنی معاذ اللہ حضرت اسماعیل سے زیادہ عظیم ہے؟ نہیں، یہ قرآن کی نافہمی ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک ذبح عظیم کو رکھا ہے۔ کوئی ذبح عظیم تلاش کرو جو اسماعیل سے زیادہ قربانی دینے والا ہو، کوئی ذبح عظیم تلاش کرو عزیزان گرامی، کوئی ذبح عظیم تلاش کرو جو ابراہیم سے زیادہ قربانی دینے والا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے تو مسئلہ حل کر دیا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اگر تمہیں ذبح عظیم سمجھنا ہے تو حسین کو دیکھنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔
ضد ذبح عظیم، ایک بڑی قربانی پر ہم نے اس قربانی کو مؤخر کر دیا. وہاں ایک اسماعیل ذبح ہوا ہے، یہ جو اس سے بڑی قربانی ہوگی وہاں 18 اسماعیل ذبح ہوں گے، تب جا کر وہ عظیم کہلائے گا. عظیم الجثہ مراد نہیں ہے، عظیم الجثہ بدن کا عظیم ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں قربانی کا عظیم ہونا مراد ہے. تو اب حضرت ابراہیم کی قربانی بھول جاتے ہم لوگ. اصحاب اخدود کی قربانی کسی کو پتا ہے؟ قرآن نے اگر نام نہ لیا ہوتا تو ہمیں تو نام بھی نہیں پتا ہوتا. ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، ان کا نام قرآن میں اصحاب اخدود آیا ہے. ہمیں تو نام بھی نہ پتا ہوتا اگر قرآن میں نہ آتے. حضرت ابراہیم کی قربانی بھی مٹ جاتی نا. اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ میرے ہی نام پر میرے خلاف فیصلے لیں گے، میرے ہی گھر میں بیٹھ کر میرے خلاف فیصلے لیں گے، لہذا اللہ نے شریعت کا حصہ بنا دیا صفا اور مروہ کو. اللہ نے دین کا حصہ بنا دیا منا کی زمین کو. اللہ نے دین کا حصہ بنا دیا رمی جمرات کو. 3 ستونوں کو پتھر مارنا ہے، یہ شریعت ہے. صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانی ہے، یہ شریعت ہے. منا کی سرزمین پر جا کے قربانی اور جانور ذبح کرنا ہے، یہ شریعت ہے. تم اگر بھلا دو گے، تاریخ کو مٹا دو گے، عمارتیں گرا دو گے، تو میں تو تمہیں جانتا تھا نا، لہٰذا میں چاہے زمزم کو زندہ رکھوں گا. تم ہمیشہ جا کر پانی لو گے، پیو گے، اور اس انسان کو جو انسان کامل ہے اسے یاد رکھو گے جس کے پیروں کی رگڑ سے یہ چشمہ ابلا تھا. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا پاکستان آ کر سبیلوں کو بدعت کہنے والے مکے سے زمزم لا لا کے کیسے بانٹتے ہیں. اللہ نے وہ نشانیاں محفوظ کر دیں، اللہ نے وہ نشانیاں محفوظ کر دیں. وہ 3 ستون موجود ہیں جنہیں حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے پتھر مارے. وہ دونوں پہاڑ موجود ہیں جن پہ حضرت ہاجرہ نے سعی کی، دوڑی پانی کی تلاش میں. لہذا ان جگہوں کو محفوظ کر دیا گیا، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا. تو بس جتنی حیثیت اور مقام اور کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی ہے، اگر اس سے زیادہ نبی کے نواسے کی قربانی کی اہمیت ہے، تو جیسے وہ نشانیاں یاد رکھنا یہ مشیت پروردگار ہے، ایسے یہ نشانیاں یاد رکھنا بھی حکم الہی ہے. ہر سال فرش عزا بچھے گا، ہر سال کالے کپڑے پہنے جائیں گے، ہر سال کربلا والوں کی یاد اس لیے منائی جائے گی تاکہ ہم اس سے سیکھیں، اس کو سمجھیں. عزیزان گرامی، کربلا اخلاقیات کا پیغام دینے والی سرزمین ہے. اصل مسئلہ ہے بھی اخلاقیات کا. میں نمازیں اچھی پڑھوں مگر پڑوسی کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت رہوں، اس نماز کا کیا فائدہ؟ میں اگر گھر والوں کے لیے جلاد رہوں اور روزے میں برابر رکھتا ہوں، حج میں نے مکمل کیا اور زکوٰۃ ہر وقت پہ اپنے وقت پہ دیتا ہوں، مگر رشتہ داروں کے لیے میرا اخلاق اچھا نہ ہو، دوستوں کے لیے میرا خلق اچھا نہ ہو، تو یہ انسان ناکام انسان ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے جھوٹا انسان ہے. یہ لا الہ الا اللہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں اللہ ہے، یہ سچ ہے، مگر یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں نبی محمد رسول اللہ ہے، مگر یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو پریشانیوں کو مول لینے کی چیز ہے، مصیبتیں بڑھانے کا عنوان ہے. یہ تو ذمہ داری، یہ تو عہد نامہ ہے. جیسے وزراء عہد لے رہے ہوتے ہیں، اب میں ان پہ تبصرہ کر کے اپنا وقت نہیں ضائع کروں گا،
لیکن جو عہد لیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کے اداروں میں بھی عہد قسم کھا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ میں جو ذمہ داریاں دی جائیں گی انہیں ادا کروں گا، میں آئین کا پابند رہوں گا، میں قاعدے قوانین کا پابند رہوں گا. یہ لا الہ الا اللہ عہد ہی تو ہے، محمد الرسول اللہ عہد ہی تو ہے. اور پھر کیا لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا، اور محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ تم تو پریشانیوں پہ پریشانیاں بڑھا رہے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب یہ یادگاروں کو زندہ رکھنا یہ ہماری فطریات کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جڑے رہیں جن سے ہمارا تعلق ہے. وقت تنگ ہو گیا، انشاءاللہ کل بات آگے ہوگی اور کوشش ہوگی کہ اس مضمون کو قدر جہاں تک ممکن ہو سکا وہ بیان کیا جا سکے. معرفت امام زمانہ کے عنوان سے آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی پہلی اور دوسری آیت لی ہے. مجھے بہت اچھا لگے گا کہ جوان گھر جا کر اس آیت کو کھولیں اور اس آیت کے اوپر غور کریں اور میرے ساتھ ساتھ چلیں پورے اشرے میں، یعنی مضمونوں کے ساتھ چلیں. جو میں پڑھ رہا ہوں اسے جا کے گھر بھی دیکھیں، اگر وقت نکال لیں تو ورنہ کم سے کم یادداشت کر لیں اپنی ڈائریوں میں اور کسی وقت کے لیے اسے ذخیرہ رکھیں. کربلا، امام حسین وفادار اور علمدار حسینی، خواتین کی سربراہ اور سرپرست جناب زینب، بچوں کے لیے ڈھارس جناب سکینہ، باپ پر بیٹا کیسے قربان ہو، باپ سے اولاد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، علی اکبر، بھتیجوں کو چچا کے لیے، بھانجوں کو ماموں کے لیے، اور پھر زوجہ کو شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے. رشتوں کا مجموعہ ہے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے، اور اس انداز سے مولا نے سجایا ہے کربلا کو کہ ہر رشتہ کمال پر نظر آتا ہے. آبان و انصار کا حسن بھی ایسا ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت لینا چاہتے ہیں. پہلے میں جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے پہلے میں جاؤں گا. تمام جانثاروں کے سربراہ اور سید کو حسین کہتے ہیں. جتنا کمال اللہ نے تمام شہدائے کربلا میں اور اسیران کربلا میں متفرق رکھا ہے، منقسم رکھا ہے، ایک حسین میں وہ کمال موجود ہے. تمام شہدائے کربلا کی عظمتوں کو ایک جگہ جمع کریں تو وہ امام حسین کی عظمت بنتی ہے. یہ ایسی شخصیت یا ایسی ذات جس کے نام میں کشش ہو. جب حضرت آدم سے پوچھا گیا کہ یہ نور جو دیکھ رہے ہو ان کے نام بتاؤ، تو جب حضرت آدم نے محمد کہا تو مسکرائے، جب حضرت آدم نے علی کہا تو مسکرائے، فاطمہ کہا تو گردن جھکائی، حسن کہا تو دل کو تقویت پہنچی، لیکن جیسے ہی حسین کہا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر دوبارہ حسین کہا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. پوچھا یا اللہ یہ نام کیسا ہے؟ جب میں حسین کہتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ تو کہا آدم یہ آخری نبی میرے محمد کا نواسا ہے اور اس کے نام پر سب سے زیادہ رویا جائے گا. یہ قتیل العبرات ہے، یہ آنسوؤں کا مارا ہے. سب سے زیادہ تاریخ بشریت میں جس پر گریہ ہوگا وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ حضرت نبی مکرم نے امام حسین کی ولادت پر بھی گریہ کیا. جب جناب زہرا نے لا کر دیا نا تو بچے کو دیکھ کر نبی رونے لگے. کہا بابا کیا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا نہیں تمہارے بچے میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ اسے کربلا میں پیاسا مارا جائے گا. آپ کے اس حسین کو کربلا میں گھیر کے مارا جائے گا. اجر و کمل اللہ. جو رو رہے ہیں ان کی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں چند منزلیں لے کر مجلس کو مکمل کروں گا.
عزاداروں پہلی محرم ہے اور ہر سال کی طرح ہم نے امام حسین کے ذکر کا اہتمام کیا ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. ابھی حسین کربلا پہنچے نہیں ہیں. ہم حسین کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تاکہ خار چنیں، کانٹیں اٹھائیں، کنکریاں بینیں، پتھر چنیں. کہیں کوئی خار سکینہ کے پیروں میں نہ چپ جائے، کہیں کوئی پتھر علی اکبر کو نہ لگ جائے، کہیں جناب زینب کا گھوڑا چلتے چلتے گر نہ جائے. چلیں کربلا کی زمین کو صاف کریں اور حسین ابن علی کا استقبال کریں. مولا مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں، مولا مکے پہنچیں گے اور مکے سے پھر کربلا آ جائیں گے. اللہ کسی کو وطن نہ چھڑائے، اللہ کسی کو وطن سے دور نہ کرے، اور وہ بھی حسین کی طرح، وہ بھی حسین کی طرح. جب سوال بیعت ہوا نا امام سے تو امام نے ولید سے کہا کل سورج نمودار ہونے دو، دن چڑھنے دو، سارے مدینے کو بلاؤ، اہل مدینہ کے سامنے مجھ سے سوال بیعت یزید کرو. یہ کہہ کر یہ حسین مڑے تو مروان نے ولید سے کہا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ آواز امام کے کانوں تک آئی. امام مڑے اور امام نے اشارہ کر کے کہا اتقتلنی انت ام ہوا یبن زرخا، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مجھے مارے گا؟ تم میں سے کس کی جرت ہے جو مجھے مارے؟ بس یہ آواز جب حسین کی بلند ہوئی تو دربار میں عباس تلوار کھینچے ہوئے داخل ہوئے. آواز دے کر کہا مولا کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ مولا حسین نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. تمہیں تو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے، جب آپ روتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. بلند آواز سے رونے والوں کو امام باقر دعا دیتے ہیں. ایام ازاں ہے، رونے کے ایام ہے. مجھے اندازہ ہے ایک بڑی تعداد مجلس میں آتی ہی اس لیے ہے کہ مولانا فضائل ختم کریں تو ہم گریہ کریں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اور ان آنسوؤں کی قدر اگر جاننا چاہتے ہیں تو یہ روایت سن لیجئے. روایت کہتی ہے فاطمۃ تجیء فی مجلس ذکر الحسین، فاطمہ زہرا اس مجلس میں آتی ہیں جہاں حسین کے مسائب پڑھے جائیں. ماہا مریم واسیۃ و خدیجہ، جناب زہرا کے ساتھ بی بی مریم بھی آتی ہیں، جناب آسیہ بھی آتی ہیں، جناب خدیجہ بھی آتی ہیں. فی یدہا خرقۃ، بی بی زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. قدر معلوم کیجئے گا اپنی، ذرا محسوس کیجئے گا. جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. فی یدہا خرقۃ تسم دموع الباکین، وہ رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. اور سیدہ رونے والوں سے کیا کہتی ہیں؟ تقولو طوبی لکم، تمہیں آفرین ہو اے میرے حسین پہ رونے والوں. ایام عزاداری کے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نا تو نانا کی قبر پر ایسے گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے. ماں کی قبر پر ایسے لپٹے جیسے کوئی چھوٹا شیر خوار بچہ ماں کی چھاتی سے لپٹتا ہے. عزادارو امام حسین نے نانا کی قبر، بھائی کی قبر، ماں کی قبر سے رخصت لی اور پھر جناب زینب کے گھر کی طرف آئے. دروازے پر کنیز نے جب امام حسین کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی گھر میں گئی، بی بی زینب حسین دروازے پر ہیں. اب کتنی جلدی آئی ہوں گی جناب زینب، اس کا اندازہ تاریخ اور سیرت اہل بیت جاننے والے کر سکتے ہیں. آگے بڑھ کر کہا بھائی مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتی، آپ نے اس وقت آنے، رات کے اس پہر میں آنے کا سبب کیا تھا؟ مجھے حکم کیا ہوتا. فرمایا زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم وطن چھوڑنا چاہتے ہیں، اور زینب تیاری کرو ہم کربلا جائیں گے. دوسرا دن نمودار ہوا، قافلہ تیار ہوا، محملیں لگائی گئیں اور محملوں میں بیویوں کو بٹھایا گیا. میں نے مختصر کیا، بس ایک جملہ سن لیجئے. جب ایک ایسی بی بی باہر آئی کہ جسے دیکھ کر حسین آگے بڑھے، حضرت عباس وہاں سے دوڑے، علی اکبر نے اپنا کام چھوڑا،
औनो मोहम्मद ने अपने अमर को छोड़ा, आगे बढ़कर एक बीबी ऐसी थी जिसे सारे जवानाने बनी हाशिम ने सवार करवाया। जब पूछा गया तो मालूम हुआ ये अली की बेटी ज़ैनब है। मैं रोने वालों से दावत दूंगा कि जब शाम जाएं तो बीबी की ज़ियारत करते वक्त ज़ियारतनामा जरूर पढ़िएगा। बीबी के ज़ियारतनामे के पहले सफ़े पे लिखा हुआ है कि जब बीबी को सलाम करने वाला सलाम करता है तो कहता है, सलाम हो उस ज़ैनब कुबरा पर जो 11 मुहर्रम को करबला में जब ऊंट पर बिठाई जा रही थी तो वो नहर की तरफ रुख कर करके अब्बास को पुकार रही, अब्बास उठो अपनी बहन को सवार करवाओ। तुमने मदीने में ज़ैनब को सवार किया था, अब कोई नहीं है करबला में ज़ैनब को सवार करवाने वाला। अजरुकुम अल्लाह। काफिला तैयार हुआ, जनाबे ज़ैनब कुबरा, बीबी उम्मे फरवा, बीबी उम्मे रबाब, तमाम महमिलों पर बैठी हुई बीबियां इंतजार कर रही हैं कि कब काफिला आगे बढ़े। अभी हुसैन घोड़े पर बैठना चाहते थे कि जनाब अब्बास ने आके कहा, मौला हमारे घर की मोहम्मर बीबियां आपको बुला रही हैं। वो बीबियां जो काफिले में नहीं जाएंगी, वो जो मुसिन और ज़ईफुल उम्र बीबियां हैं, किबर सिने की वजह से नहीं जा रही या बीमारी की वजह से नहीं जा रही, वो आपको बुला रही हैं। इमाम ने घोड़े की पुष्ट पर बैठते बैठते खुद को अपने घर की तरफ रुख मोड़ा। घर में जाके क्या देखा, 3 बीबियां हैं जिनके हाथों में असा है, ज़ईफी और बुजुर्गी उन पर मौजूद है। हजरत उम्मे हानी इमाम हुसैन की फूफी, हजरत उम्मे सलमा इमाम हुसैन की नानी, हजरत उम्मुल बनीन मौला अब्बास की माँ। आगे बढ़कर अपनी फूफी को सलाम किया, नानी को सलाम किया, माँ को सलाम किया। हजरत उम्मे सलमा से कहा, नानी आपने मुझे बुलाया है। फरमाया, हुसैन तुम्हारे नाना ने ये शीशी मुझे दी थी, इसमें खाक है और मुझसे कहा था जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन मारा गया। हुसैन तुम इस अंदाज से मदीना छोड़कर जा रहे हो, मुझे यकीन हो रहा है ये वही सफर है जिसमें तुम मारे जाओगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ नानी ये वही सफर है जिसमें मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। सुनेंगे जो अब तक नहीं रोए हैं, इस जुमले को जरा तर्क करके सुनिएगा। जब जनाब उम्मे सलमा ने ये सुन लिया ना कि हुसैन ने कहा ये वही सफर है जिसमें मुझे मार दिया जाएगा, तो 2 कदम आगे बढ़ी, आहिस्ता से कहने लगी, फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। कहा, मां बगैर ज़ैनब के मेरी कुर्बानी मुकम्मल नहीं हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हजरत उम्मे हानी से पूछा, नम्मा फूफी हैं इमाम हुसैन की, जनाब अबू तालिब की बहन है, जनाब अबू तालिब की बेटी है, मौला अली की बहन है। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा फूफी से, अम्मा आपने मुझे याद किया? फरमाया, हाँ हुसैन, हम बनी हाशिम की हवेली में, हमारी हवेली में ये पुराना दस्तूर है कि जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो कुछ दिन पहले से जन्नातनियां रोना शुरू कर देती हैं। हमारे घर में जन्नातनियों के रोने की आवाजें आ रही हैं। इमाम ने फरमाया, अम्मा ये मेरा नौहा पड़ रही है, अम्मा ये मुझे रुखसत कर रही है, इन्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। हजरत उम्मुल बनीन को देखकर कहा, अम्मा आपने मुझे बुलाया? तो जनाब उम्मुल बनीन कुछ आगे बढ़ी, फरमाया, ए शहजादे, तुम्हारे बाबा अली ने मुझसे अक़द किया था ताकि अल्लाह मुझे शुजा बेटा अता करे। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं, बस मुझे घबराहट इस बात की है कि कहीं अब्बास तुम्हें तन्हा छोड़कर ना चला जाए, कहीं अब्बास की वफादारी में कोई कमजोरी ना रह जाए। अक़ब में जनाब अब्बास खड़े थे, जनाब इमाम हुसैन ने आवाज देकर कहा, अब्बास आओ अपनी माँ को एहसास वफा करवाओ, एहसास दिलाओ कि तुम कितने वफादार हो। मौला करीब आए, का अम्मा 70 मरतबा मारा गया, फिर जिंदा किया गया, हुसैन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक मैं बार बार उठाया जाता रहा, मैं हुसैन को तन्हा छोड़कर नहीं जाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह। मजलिस तो अज़ादारो हो गई है, गिरिया भरपूर हो गया है, मगर मेरा दिल कर रहा है एक रिवायत और सुन लीजिए। रोने के अय्याम है, जल्दी नहीं है मुझे। मौला घोड़े पर बैठे, मदीना तर्क किया। अभी शहर से बाहर काफिला गया था,
کہ پھر امام حسین کے قریب حضرت عباس اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور گھوڑے کے قریب آ کے کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ امام نے پوچھا عباس تم نے پوچھا دیکھا جا کے سمجھا کون ہے؟ کہا ہاں مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری، وہ ہمارے قافلے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ امام نے جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ گھوڑا لے کر امام کو نانا کے صحابی تک پہنچا، کیا دیکھا ہاتھوں میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہے، ضعیفی تاری ہے، اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ 3 سواریوں پر موجود قافلہ ہے، ایک سواری پہ کچھ سامان لدا ہوا ہے۔ امام نے نانا کے صحابی کو بڑھ کر سلام کیا، انہوں نے ادب سے احترام سے خود کو گھوڑے سے اتارا، آگے بڑھ کر امام حسین کو سلام کا جواب دیا، معانقہ مصافحہ کیا۔ امام نے فرمایا اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہاں کا قصد رکھتے ہیں؟ فرمان لگے حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر کرتے میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں لے کر ممبر پر بیٹھے، ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ وطن چھوڑ رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو دیکھو میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے حسین کی مدد ضرور کرنے جانا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تاکہ تمہارا دفاع کر سکوں۔ امام نے گلے لگا کے گریہ کیا، فرمایا پھر چلیے ہمارے ساتھ، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کے کام آئیں گے، ہمارے قافلے میں چلیے۔ کہنے لگے حسین اصرار نہیں کرو، تم آگے چلو گے، میں کچھ فاصلے سے پیچھے چلوں گا، میرا قافلہ تمہارے قافلے کے ساتھ نہیں چلے گا۔ امام نے فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں آپ علیحدہ چلنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ کہا حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، اس قافلے میں نبی زادیاں ان کی محملیں چل رہی ہیں، کہاں میں غلام، کہاں علی کی بیٹیوں کی سواریاں۔ میں کہوں گا عبداللہ بڑا احترام کیا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، واہ حجابا واہ مصیبتا کے نوحے بلد، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، ہمارے وطن کو ترقی عطا فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پڑوسیوں کے ساتھ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، جو دشمنی کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حسین 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 یا حسین، خدا میں شبی تجھ کو راسائے، میں شبی تجھ کو راسائے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔